اس لیے بھائی آج ہمارے اندر یہ والا گناہ بڑی عام ہو گیا ہے۔ آج نیکی کرتا ہے، ساتھ ساتھ تصویر بناتا ہے اور ساتھ فیس بک پہ لگاتا ہے۔ کسی غریب کو اس نے 10 کلو آٹا دینا ہو نا تو کیا کرتا ہے، کہتا ہے میری نا پیاری سی پکچر بنا لینا، جب میں آٹے کی وہ بوڑی غریب کو پکڑاؤں گا، اس کے ہاتھ میں دوں گا، میری ایک تصویر بنا لینا۔ تصویر کو فیس بک پہ لگاتا ہے، واٹس ایپ پہ لگاتا ہے۔ وہ بھائی غریب کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کی عزت کو پامال کرتا ہے، اس کی عزت کو مجروح کرتا ہے۔ یہ بیت اللہ میں جاتا ہے حج عمرہ کرنے کے لیے، اللہ کے گھر میں پہنچا، اتنی عظیم جگہ، اتنی عظیم جگہ، لیکن ادھر بھی ساتھ ساتھ بیت اللہ کے چکر لگا رہا ہے، ساتھ ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، ساتھ ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، ساتھ ساتھ اپنی تصویر بنا کے فیس بک پہ بھی ڈالتا ہے۔ جیسے تک نیکی قبول ہی نہیں ہوتی جب تک فیس بک پہ نہ ڈالو۔ اپنے محدثین کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لو، صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لو، بھائی وہ نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے اور ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں، میں یہ کر رہا ہوں، میں فلاں نیکی کر رہا ہوں، فلاں نیکی کر رہا ہوں۔ ہم تو نیکیاں لوگوں کے سامنے اپنی لے کے آتے ہیں، لیکن محدثین صحابہ کرام اسلاف کی زندگیاں پڑھ کے دیکھو، صحابہ کرام اپنی نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے۔ زین العابدین رحمت اللہ علیہ جب دنیا سے گئے نا، غسل دینے والوں نے دیکھا کہ ان کے جسم پہ، ان کے کندھوں پہ نا ایسے نشان ہیں جیسے ایک پلے دار کے جسم پہ نشان ہوتے ہیں، جیسے ایک بوریاں اٹھانے والے کے جسم پہ نشان ہوتے ہیں۔ لوگ حیران ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، تعجب میں پڑ گئے ہیں، یہ تو شہزادے ہیں اور ان کے کندھوں پہ ایسے نشان ہیں جیسے ایک بوجھ اٹھانے والے کے کندھوں پہ ہوتے ہیں۔ پھر بعد میں کئی دنوں کے بعد جا کے پتا چلا یہ نشان تو ان بوریوں کے ہیں جو زین العابدین رحمت اللہ علیہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رات کی طریقے میں غریبوں کے گھر میں سامان چھوڑ کے آیا کرتے تھے۔ وہ تو غریب چلائے، وہ تو مسکین چلائے، انہوں نے کہا اب ہمارے گھروں میں وہ راشن نہیں آتا جو رات کی طریقے میں زین العابدین کی زندگی میں آیا کرتا تھا، اب ہمارے گھروں میں وہ راشن نہیں پہنچا کرتا۔ تب جا کے پتا چلا تھا کہ رات کی طریقے میں، رات کے اندھیرے میں غریبوں کے گھر میں زین العابدین رحمت اللہ علیہ رات کی طریقے میں ان کے گھر میں راشن پہنچایا کرتے تھے، وہ اپنی نیکیاں چھپایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم اپنی نیکیاں دکھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان نیکیوں کو چھپاؤ، کسی کو علم نہ ہونے دو کہ میں یہ کر رہا ہوں، فلاں نیکی کر رہا ہوں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ نیکیوں کو چھپانا بہتر ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آقا فرماتے ہیں من تصدق یرائی فقد اشرک، فرمایا جس نے کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ کسی کو دکھانے کے لیے کرتا ہے نا، کسی کو دکھانے کے لیے کسی کی مدد کر دے، فرمایا شرک کر رہا ہے۔ ومن صلی یرائی فقد اشرک، جس نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، نماز پڑھتا ہے بڑی خوبصورت کر کے پڑھتا ہے، کیوں فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، فلاں میری تعریف کرے گا، فلاں کہے گا بڑی پیاری نماز پڑھتا ہے، بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، بڑی ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھتا ہے، فرمایا یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے روزہ رکھا کسی کو دکھانے کے لیے، فرمایا اس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ سوچو تو صحیح، ہم جس کو بڑا ہی معمولی سا گناہ سمجھتے ہیں، میرے محبوب تو فرما رہے ہیں یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ کیسے شرک کر رہا ہے؟ جس کو دکھانے کے لیے، جس کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہے نا، جس کو یہ دکھا کے نماز پڑھ رہا ہے، جس کو دکھا کے روزہ رکھ رہا ہے، جس کو دکھا کے صدقہ کر رہا ہے، اس نے اس بندے کو اٹھا کے اللہ کے برابر ہی کر دیا، اللہ کے اس کے برابر کر دیا۔ اس لیے آئیں بھائی اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ چھوٹا سا گناہ ہمارے اندر تصور کیا جاتا ہے، لیکن دیکھ لو اس چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے قیامت والے دن ان لوگوں کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ سب سے پہلے اس گناہ کی وجہ سے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔